سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. یہ 5 آیتیں میں نے سورہ ملک کی تلاوت کی. سورہ ملک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی ہے، فرمایا میرا جی چاہتا ہے، میری تمنا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ ملک محفوظ ہو. یاد کر لے اس کو. کئی ایک کہہ رہا تھا رسول کی اس تمنا کو پورا کرنے کا ارادہ ہو کسی عمر میں بھی ارادہ کر سکتے ہیں، اللہ پورا کرنے والا. میرا جی چاہتا ہے کہ میرا ہر امتی سورہ ملک کو یاد کر لے، اس کے سینے میں محفوظ ہو، اس کے دل میں محفوظ ہو. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رسول کی اس تمنا کو پورا کرنے کی کوشش کریں. بڑی خوش نصیبی ہے. دوسری بات آپ نے اس سورت کے بارے میں یہ فرمائی کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیتیں، لیکن اگر بندہ اسے پڑھتا رہے اس پر غور و فکر کرتا رہے تو قیامت کے دن وہ سفارشی بن کر اللہ کے یہاں کھڑا ہو. سورت سفارشی بن کر، اور جو اس کا پڑھنے والا جہنم کی طرف چلا بھی گیا ہے اس کی سفارش کرتے کرتے اس کو جہنم سے نکلوا کر جنت میں داخل کرائے گی یہ صورت. تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ قبر میں جو سوال و جواب ہوں گے وہ پہلا مرحلہ ہے امتحان کا، آخرت کے امتحان کا. اس امتحان میں یہ سورج ساتھ دے گی، تعاون کرے گی. تو رات کو سوتے وقت یا دن میں اٹھتے وقت اٹھنے کے بعد اگر ایک بار اس سورت کو پڑھ لیا جائے یہ سفارشی بنے گی قیامت کے دن انشاءاللہ. اس سورت میں مطالعے سے محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے بالکل ابتدا میں یہ نازل ہوئی، بالکل ابتدائی دور. نبوت کا ابتدائی دور 3 سال کا. ان 3 سالوں میں بہت خفیہ اسلام کی دعوت دی جاتی تھی، خاص بندوں کو پہنچائی جاتی تھی، عام لوگ اس سے واقف نہیں تھے. 3 سال کے بعد پھر آپ نے اپنی نبوت کا برملا اعلان کیا، اور پھر پروپیگنڈا، ظلم و ستم، فتنے کا آغاز ہوا. لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرنا شروع. یہ بالکل ابتدائی صورت معلوم ہوتی ہے. ابتدائی صورتوں کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں دین کی بنیادی تعلیمات کو بہت چھوٹے چھوٹے جملوں میں دل نشین کرانے کی کوشش کی. مثلاً دیکھیے یہاں صورت ہے تبارک الذی، بہت عظمت والا ہے، بہت بڑا ہے، بہت برکت والا ہے، بہت بلند ہے اور بے پناہ برکتوں والا ہے وہ اللہ. پہلے تو اللہ کے وجود کا اقرار کرنا، پہلا دعویٰ یہ اللہ ہے اور بہت وسیع ہے.
بہت عظمت والا ہے، بہت برکت والا ہے، کبریائی والا ہے. یہ پہلا دعویٰ. بیدہ الملک، پوری کائنات کا اقتدار اس کے قبضے میں، اس کے ہاتھ میں. یہ اردو کا بھی محاورہ ہے، عربی کا بھی محاورہ ہے. اس کے ہاتھ میں سب کچھ اختیارات ہیں، اس کے قبضے میں ہے سارا ملک، ساری کائنات. یہ دوسرا دعویٰ. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. کیسے عظیم دعوے کو اللہ کی وجود، اللہ کی قدرت و کبریائی و شہنشاہی، اور ہر چیز پر اللہ قادر ہے، جو چاہتا ہے. اب اس کے بعد دلائل دینا شروع کیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق الموت والحیات، موت کو پیدا کیا ہے اور زندگی کو پیدا کیا ہے. زندگی کو پیدا کرنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، آسان ہے. ہمیں پیدا کیا، ہم زندہ ہیں، پیدا کیا زندگی. لیکن موت تو نہ ہونے کو کہتے ہیں. نہ ہونے کو پیدا کیا کیا مطلب؟ موت کے معنی تو نہ ہونا ہے، عدم ہے، چیز کا ختم ہو جانا ہے، انسان کو مر جانا ہے. تو اس کو پیدا کرنے کے کیا معنی ہے؟ مثلا ہم کسی انسان سے یہ کہتے ہیں کہ تم نہیں تھے. جب نہیں تھے تو کون نہیں تھا؟ جب نہیں تھے تو کچھ اس کو خطاب کرنے کا کیا معنی ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم خطاب کر کے کسی سے کہتے ہیں کہ تم کسی وقت نہیں تھے. کسی وقت جب نہیں تھے تو تم خطاب کسے کر رہے ہیں؟ کوئی ہستی تو ہے. اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دور انسانوں پر ایسا نہیں گزرا جس میں کچھ نہ ہو. بات سمجھ میں آئی؟ ہم جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو اللہ کے علم میں ہوں، اللہ کے لوح محفوظ میں ہوں، اللہ کے عالم مثال میں ہوں، اللہ کے لوح محفوظ میں ہوں، کہیں تو ہوں گے نا. تو وہ عدم جو ہم دنیا میں نہیں آئے تھے لیکن تھے تو کہیں، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا. وہ جو ہمارا وجود تھا کسی وقت عدم وجود، وہ بھی اللہ نے. چنانچہ اسی لیے قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تمام ذریت کو پیدا کیا، تمام ذریت کو وجود بخشا، حاضر کیا، اور حاضر کرنے کے بعد ان سے گواہی لی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ گواہی لی ہے نا ہم سے، تمام انسانوں سے. ہم تو پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت، لیکن جس وقت ہم پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت اللہ کے علم میں سب ہم سب تھے. اس کے ساتھ ہماری روح نہیں تھی، ہمارے اس جسم کے ساتھ تمثالی جسم ہو یا اللہ کا علم کا جسم ہو جس کی متشابہات میں سے ہے، ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے کہ کیا شکل تھی. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے علم میں ہم تھے. سورہ اعراف میں ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ذریت انسانی کو پیدا کیا. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ، اور آدم کے اولاد سے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا. سورہ اعراف میں 172 آئے. آدم کی پیٹھ سے تمام ذریت کو پیدا کیا، ظاہر کیا، وجود میں لائے اللہ تعالیٰ. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو اپنی جانوں پر گواہ بنایا. گواہی دو تم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے اس وقت
ازل میں کہا الست بربکم قالوا بلا، قالوا بلا، ہم سب نے کہا بلا، یقیناً آپ ہمارے رب۔ شہیدنا، یہ گواہی ہم نے ان سے اس لیے دی، ہم نے گواہ بنایا، گواہ بنایا، گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہو کہ ہمیں تو کچھ خبر نہیں تھی اس کی۔ تو ہم نے ازل میں تم سب سے گواہی دی ہے کہ ہم تمہارے رب ہیں، اور تم نے گواہی دی ہے بلا کہ ہاں آپ ہمارے رب۔ تو اسی لیے اللہ میاں نے یہاں کہا کہ ہم نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی پیدا کیا، خلق الموت والحیات، موت کا بھی ایک وجود ہے اور زندگی کا بھی ایک وجود ہے۔ اور پھر حدیث میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن جب فیصلے ہو جائیں گے سب، تو حشر کے میدان میں ایک مینڈا لایا جائے گا، مینڈے کی شکل ہوگی اس کی، لایا جائے گا اور اسے ذبح کیا جائے گا، اور اعلان ہوگا کہ موت کو آج مار دیا گیا، یہ موت تھی جس کو ذبح کر دیا۔ اب کسی کو موت نہیں آئے گی، اب جنت میں دوام ہے، ہمیشگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ جنت ہے، موت ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے موت کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہماری پیدائش سے پہلے کا، وہ بھی موت ہے، اس میں ہم اللہ کے علم میں لوح محفوظ میں کہیں ہم سے عہد لیا گیا ہے، اور ایک موت زندگی کے بعد کی ہے۔ یہ زندگی کی بعد والی موت جو ہے یہ بھی ایک طرح کی زندگی ہے، لیکن اس زندگی کا تعلق آخرت سے، اس دنیا سے نہیں، اس لیے کہ مرتے ہی آنکھ بند ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں پر پردہ پڑا رہتا ہے آخرت سے، آخرت نظر نہیں آتی جب تک زندہ رہتے ہو، لیکن جو ہی آنکھ بند ہوتی ہو تم مر جاتے ہو، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، تو ہم تمہاری آنکھوں کا پردہ ختم کر دیتے ہیں، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اور تمہاری نظر بہت تیز ہو جاتی ہے، تمہیں جنت بھی نظر آتی ہے، جہنم بھی نظر آتی ہے، حشر کا میدان بھی نظر آتا ہے، جو باتیں پیغمبر بتاتا ہے غیب کی وہ سب نظر آنے لگتی ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، کنتم امواتا، تم سب مردہ تھے، فاحیاکم، پھر تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر وہ مارے گا تمہیں، اس زندگی کے بعد موت آئے گی، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کے پاس لوٹ کر جاؤ گے حشر کے میدان، جواب دو گے۔ تو یہ موت اور زیز یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ نے پیدا کی۔ کیوں پیدا کی ہیں؟ سنیے، خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ انسان کو آزمایا جائے۔ یہ زندگی جو ملی ہے، یہ موت ملی ہے، زندگی ملی ہے، یہ اس لیے ملی ہے کہ انسان آزمایا جائے کہ وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے یا نافرمانی، جو عہد اس نے کیا اسے پورا کرتا ہے۔ عہد تو کر چکے ہیں، سب کر چکے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ کی بندگی کریں گے، لیکن اس عہد کو لوگ بھولتے ہیں یا زندہ رکھتے ہیں یا بات کریں، یہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ اس میں پہلے موت کا ذکر، موت کا ذکر اس لیے ہے کہ جو آزمائش ہے انسان کی، اس آزمائش میں انسان پورا اگر اتر سکتا ہے تو صرف موت کی یاد سے اتر سکتا ہے۔ اگر موت یاد ہے تو انسان رہتا ہے، موت سے بڑا کوئی واعظ نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، موت کو یاد کیا کرو، یہ واعظ فرمانے والا ہے موت، اور یہ تمہیں روکتا ہے بہت سی برائیوں سے، موت روکتی ہے بہت سی برائیوں سے۔ موت سے بڑا کوئی واعظ نہیں، کوئی نصیحت کرنے والا نہیں۔ موت کا پہلے ذکر کیا کہ تمہاری آزمائش میں اور ابتلاء میں کامیابی کے لیے موت کی یاد بہت ضروری ہے۔
اور زندگی ہوگی تو آدمی آزمایا جائے گا، یہ ظرف ہے، یہ زندگی کی مہلت ملے گی تو آدمی آزمایا جائے گا۔ موت کی یاد سے آزمائش میں انسان پورا اترتا ہے، اور زندگی ہوگی تو کامیاب، آزمائش ہوگی، ورنہ زندگی نہیں ہوگی تو آزمائش کیا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور تمہاری آزمائش اس میں ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ غور کیجئے، کون زیادہ عمل کرتا ہے یہ نہیں کہا، کون گنتی کے زیادہ عمل کرتا ہے یہ بات نہیں کہی۔ اس لیے قیامت میں اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے، کیا قیمت ہے ان کی، کیا وزن ہے ان کا، اور سارا وزن کا دار مدار اخلاص اور الہیت پر، کہ آپ نے کس نیت سے، کس ارادے سے، کس خلوص سے عمل کیا۔ قیامت کے دن ایک شخص نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث سنائی، انہوں نے کہا روتے رہے، بہت دیر تک۔ مشکات میں ایک روایت ہے، سیاستہ کی روایت ہے، کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا جس کے پاس بہت دولت ہوگی، یہ پناہ دولت اللہ نے دی۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ بندے میں نے تجھے زندگی دی تھی، بے پناہ دولت دی تھی، کیا کیا تم نے؟ وہ کہے گا پروردگار صبح شام میں تو تیری راہ میں لٹاتا رہا، خیرات کرتا رہا، صدقات کرتا رہا، انفاق کرتا رہا، دیتا رہا تیری راہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تم نے دیا تو، لیکن دیا اس لیے تھا کہ لوگ تجھے سخی اور جواد کہیں، داتا کہیں، سخی کہیں، وقیل، اور وہ دنیا میں کہہ دیا گیا تو جھوٹ بولتا ہے کہ میرے لیے کیا تھا، اور رشتے گواہی دیں گے کذبت، یہ جھوٹا ہے، اس نے صرف دکھاوے کے لیے۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص لایا جائے گا جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، وہ قرآن صبح شام لوگوں کو سناتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا مجھے علم دین دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا پروردگار آنا اللیل و آنا النہار، دن اور رات میں لوگوں کو سناتا رہا قرآن، بہت اچھے انداز سے سناتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے سنایا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، عالم کہیں، فاضل کہیں، وقت قیل، اور یہ کہہ دیا گیا تھا۔ تیسرا ایک شخص لایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تجھے بہادری دی تھی، شجاعت دی تھی، جسم دیا تھا، توانائی دی تھی، قوت دی تھی، کیا کیا تم نے؟ کہے گا پروردگار میں تیری راہ میں لڑا، یہاں تک کہ میں نے جان دے دی تیری راہ میں، شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے صرف اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے شجاع کہیں، بہادر کہیں، کہہ دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جہنم کی آگ ان تینوں سے بھڑکتی ہے۔ وزن اعمال کا پیدا ہوتا ہے اخلاص، للہیت سے۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ سوچئے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے عبادت میں کبھی ریاکاری، کبھی نمائش، دکھاوا کبھی نہیں ہونا چاہیے، وہ صرف اللہ کی ہونا چاہیے۔ اس لیے لوگوں کے سامنے لمبی لمبی دعائیں اس کی گنجائش نہیں۔ تنہائی میں کریں آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، سیدھی سادھی کمزور مختصر سی نماز پڑھائیں تو سخت ہو، نمائش نہ کریں۔ ہاں بدتر تنہائی میں جا باب ہوں، جو چاہے دعائیں مانگیں، لمبی دعائیں مانگیں، رات بھر مانگیں، یہ سب ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ کوئی عمل بھی اگر اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے تھے، ایک دن وہ کہہ رہے تھے لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہاں تک پہنچے تو آپ نے فرمایا جانتے ہو کہ حسن عمل کیا ہے، حسن عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن عمل یہ ہے کہ آدمی خدا کی نافرمانیوں سے بالکل محفوظ ہے، بچا رہے اور عبادت اور اطاعت کے لیے مستعد ہے، یہ حسن عمل ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائیں تمہیں کہ کون اچھے اعمال کر رہا ہے۔ اس لیے اعمال کی گنتی پر نہ جائیے، دیکھیے کہ جو تھوڑا سا عمل بھی آپ کر رہے ہیں اس میں خلوص کتنا۔ غزوہ تبوک ہماری تاریخ کا، مسلمانوں کی تاریخ کی بہت بڑی جنگ ہے۔ غزوہ تبوک، فصلیں پکی کھڑی تھی، گرمی کا موسم تھا، شام کو جانا تھا، شام کے ملک میں وہ عیسائیوں سے جنگ تھی، روم سے بہت زبردست جنگ تھی۔ اس وقت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اپیل کی لوگوں سے ڈونیشن کے لیے، جسے آپ لوگ کرتے ہیں، دو بھائی اللہ کی راہ میں کون دیتا ہے۔ اسی جنگ کا واقعہ اور اسی غزوے کا واقعہ ہے کہ عمر فاروق یہ سوچ رہے تھے کہ آج میں نمبر لے جاؤں گا ابو بکر سے۔ چنانچہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج کیا لائے ہو عمر؟ کہا صاحب آدھا سامان گھر کا اٹھا رہا ہے، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ وہ آج میں نمبر لے جاؤں گا ابو بکر صدیق سے، آدھا لے آیا ہوں۔ اس کے بعد عمر اور ابو بکر صدیق آئے تو وہ تھوڑا سامان لے کے آئے تھے۔ پوچھا رسول اللہ نے کیا لایا؟ کہا یا رسول اللہ گھر کا جو کچھ تھا سب اٹھا رہا ہے۔ کہا بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا کہ اللہ اور رسول کو چھوڑا ہے۔ وہیں کھڑے ہو گئے حضرت عمر نے کہا میں نے بہت کوشش کی، بہت کوشش کی، بہت جان ماری، اور آج تو مجھے یقین تھا کہ ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، مگر خدا کی قسم میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں نکل سکتا۔ اور پھر بڑی لجاجت سے کہنے لگے کہ کاش میری زندگی بھر کا سارا عمل لے لیں ابو بکر اور مجھے غار ثور کی رات دے دیں۔ ہجرت کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے نا غار ثور میں، یاد ہے غار ثور کا واقعہ؟ غار ثور کا عمل مجھے دے دیں، بس میرا بیڑا پار ہو جائے۔ غار ثور میں واقعہ یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کھڑا کر کے، صحیح روایت میں ابو بکر صدیق نے کہا میں اندر جاتا ہوں، آپ باہر کھڑے رہیں۔ باہر کھڑا کر کے آپ چلے گئے، آج چادر اوڑے ہوئے تھے، چادر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غار صاف کیا، اور غار میں جو سوراخ تھے چادر کے ان ٹکڑوں سے اس سوراخوں کو بند کیا۔ ایک سوراخ پھر بھی رہ گیا، چادر ختم ہو گئی۔ اس میں اپنی ایڑی لگائی اور بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ماں باپ قربان آپ تشریف لے گئے، آپ تھکے ہوئے تھے کئی راتوں کو، آئے اور زانو پر سر رکھ کر ابو بکر صدیق کے سو گئے، نیند آ گئی۔ قسمت کو دیکھیے، خاتم النبیین کا سر رکھا ہوا آرام کے لیے، اس زانو پر، اس زانو کی کیا قیمت ہوگی؟ تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، گہری نیند سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آنسو ٹپکے ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے، تو رسول نے جا کے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے زانو بالکل نہیں ہلا کہ آپ اٹھنا چاہیں گے، تکلیف نہ ہو جائے، مگر میرے آنسوؤں پر میرا قابو نہیں رہا، اس لیے بے اختیار بہ گئی اور آپ اٹھ گئے۔ آپ معاف فرمائیں مجھے۔ پوچھا رسول اللہ نے ہوا کیا؟ کہا یا رسول اللہ سب سوراخ میں نے بند کر دیے اسی چادر کے ٹکڑوں سے،
ایک سوراخ رہ گیا تو اس میں ایڑی لگائی تھی، اس میں ناک تھا، کالا سانپ تھا، اس نے مجھے ڈس لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ کہاں ہے بغیر تمہارا؟ اس پیر پر اپنا لعاب لگایا، اور ابو بکر صدیق کا بیان ہے، حدیث میں ہے، انہوں نے کہا مجھے کبھی یاد نہیں رہا کہ کبھی مجھے ساتھ ملا۔ لعاب دہن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رات مانگی تھی عمر فاروق نے کہ یہ ایک رات مجھے مل جائے تو میری زندگی بھر کے اعمال لے لیں، تب بھی میں قیمت نفع میں۔ اسی غزوہ تبوک میں لوگوں نے بہت مال دیا، حضرت عثمان نے کئی اونٹ دیے، لیکن ایک صحابی آئے، غریب صحابی تھے، اور 1 کلو کھجوریں لے کے آئے، تھوڑی سی کھجوریں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہ یا رسول اللہ یہودی کے کھیت میں نے پانی دیا رات کو، اور اس نے یہ کھجوریں مجھے دی، یہ کھجوریں رات بھر کی محنت مزدوری کی ہے، یہ لایا ہوں۔ تو مسجد نبوی میں جو ڈھیر تھا، سامان جمع ہوا تھا، اس پر آپ نے کھجوریں پھیلائیں اور فرمایا پروردگار تو ان کھجوروں کی برکت سے اس پورے ڈھیر کو قبول فرما۔ وہ کھجوروں کی گنتی نہیں کیا، وہ خلوص دیکھا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس نے عمل دیکھتا ہے، عمل کی گنتی نہیں دیکھتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور بہت عزیز ہے، جس کو جب پکڑنا چاہے، جب سزا دینا چاہے، وہ اس کی گرفت سے باہر نہیں جا سکتا، لیکن وہ بہت معاف کرنے والا، بڑی مہلت دیتا ہے انسان، پھر مہلت دیتا ہے، پھر دیتا ہے، پھر دیتا ہے، اور اگر عزیز سے ہی کام لے، عزیز ہی رہے، پکڑ ہی کرتا رہے، تو آدمی کہیں ٹھکانا نہیں۔ ہمارا آپ کا تو کہیں ٹھکانا نہ لگے اگر ایک دم پکڑ لے، اس لیے کہ دن رات غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ معاف فرماتا رہتا ہے، معاف فرماتا رہتا ہے، معاف فرماتا رہتا ہے، ایک دم نہیں پکڑتا کسی کو۔ آپ کو یاد ہے ابو سفیان نے کیا کچھ نہیں کیا، اگر پکڑتا تو آخر میں ایمان نصیب نہ، آخر میں تو ایمان بھی آئے۔ اور ایک اور بندہ خدا، ایک جوان، کڑیل جوان، مکے میں ننگی تلوار لے کر نکلا تھا کہ قصہ ختم کر دیتا ہوں، یاد ہے تاریخ؟ اگر اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کی ٹانگیں شل کر دیتا، عزیز تھا، کر سکتا تھا، چیلنج کون کرتا، اللہ کون پوچھتا، لیکن موقع دیا نہیں، فوراً نہیں پکڑا، اس لیے کہ اللہ کی حکمت میں یہ تھا، غفور تھا، وہ معاف کیا، اب سمجھے گا، تب سمجھے گا، تب سمجھے گا، اور بنانا تھا انہیں خلیفہ دوم۔ خلیفہ دوم جب بھی بن سکتا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا، موقع دے گا، موقع دے گا۔ تو ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ برابر موقع دے رہا ہے کہ اب سمجھ جاؤ، اب سمجھ جاؤ، اب سمجھ جاؤ، اب ٹھیک ہو جاؤ، اب ٹھیک ہو جاؤ، ایک دم پکڑ کسی کے۔ یہاں تک بات ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے کہا آنکھیں کھول کر اس زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، تو سب سے پہلے آسمان کو دیکھو۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج کچھ زیادہ ہو جائے گا، لیکن 12 بج گئے، بڑی تیزی سے چلے گا۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، نگاہ اٹھاؤ اوپر تو 7 طبق آسمان نظر آئیں گے۔ اب جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اس کو آسمان سمجھتے ہیں۔ اب یہ جو ستارے نظر آتے ہیں کہ آسمان میں ٹکے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کسی دوپٹے میں ٹانگ دیے ہیں، بلکہ یہ خلا میں گردش کرتے ہیں۔ 7 آسمان ہیں، طبق پر طبق،
ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ، کوئی خامی، کوئی تفاوت، کوئی تبدیلی، کوئی بے ہنگمی، بدنظمی آپ اس کائنات میں کہیں نہیں پائیں۔ حد یہ ہے کہ پورے آسمان میں کوئی جوڑ آپ کو نظر نہیں آیا۔ آپ ذرا سی چھت بناتے ہیں، بے شمار جوڑ ہوتے ہیں، پورے آسمان میں کوئی جوڑ نظر نہیں، جو ہماری پوری زمین کو ڈھکے ہوئے۔ اور نہ معلوم یہ ہمارا جو نظام شمسی ہے، اس جیسے شمسی نظام کتنے ہیں اور اس سے بڑے بڑے ہیں۔ تو اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے بندے کو کہ اس خدا نے تمہیں پیدا کیا، جس نے یہ کائنات بنائی، اور کوئی کمی تم اس میں نہیں پائی۔ فرج علم سر ہاتھ لگا میں فطور، پھر ایک بار پھر نگاہ ڈالو، دیکھو کوئی کمی نظر آتی ہے۔ سمر جیل مسئلہ کر رہے تھے، تیسری بار پھر نگاہ ڈالو، پھر دیکھو، پھر غور کرو، الترا میں فطور، کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی بد نظمی، کوئی بے ہنگمی، کچھ تفاوت نظر آتا ہے؟ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ خدا نے سجایا ہے آسمان، سجایا ہے بمصابیح، ستاروں کے ذریعے، کہکشاں کے ذریعے۔ آپ کبھی رات کو تنہائی میں، پنجروں میں رہنے والوں کو کہاں نظر آیا آسمان؟ ہم تو پنجروں میں رہتے نا پہلے، کبھی ہندوستان پاکستان میں گھروں میں رہتے تھے، آسمان نظر آتا تو صحن میں نکلتے تھے، اور جب بادل نہیں ہوتے تھے تو آسمان بہت حسین نظر آتا، نیلی چادر تنی ہوئی ہے اور اس پہ ٹکے ہوئے ہیں ستارے، خوبصورت کہکشاں۔ لیکن اب موقع نہیں ملتا اس کا۔ تو زینا السماء دنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین، اور شیاطین جب وہاں پہنچتے ہیں، جس سے شہاب ثاقب ہم ستاروں میں سے نکلتے ہیں، وہ مارتے ہیں انہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے عذاب سعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے شیطانوں۔ اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ عرب میں کہانت کا دور بہت، نجوم کا، کہانت کا، اور یہ کہتے تھے کہ شیطان ہمارے قبضے میں ہے، وہ خبریں لاتے ہیں آسمان میں جا کے، اور شیاطین پہنچتے بھی ہیں، وہاں سے شہاب ثاقب گرتے ہیں۔ تو یہاں تک بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ اللہ کی قدرتوں کا یہ منظر ہے، ان مناظر کو بھی، جس قدرت کی یہ مناظر ہے اس کا وجود یقینی ہے، وہ اللہ ہے، اور وہ ایسا اللہ ہے کہ پوری کائنات کا قبضہ ہے، قبضے میں ہے، اس پر بادشاہت ہے، اس کی حکومت ہے، اس کی، اور وہ جو چاہے کرے، ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اپنی تخلیق میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، انسان کو موت دی اور زندگی دی، اور زندگی جو دی اس پر تھکتے نہیں کہنا، چند منٹ اور لیں، تھکے نہیں ہو تو۔ زندگی جو دی ہے، زندگی کے معنی یہ چلنا پھرنا، حرکت، لیکن اس کے علاوہ تمام مخلوقات میں انسان کو ایک اور زندگی دی، وہ ہے بصیرت کی زندگی، اپنی معرفت کی زندگی، خدا کو پہچاننے کی زندگی، جو اور کسی کو نہیں۔ یہ بصیرت، یہ علم، یہ عقل، یہ خدا کی پہچان، یہ جو زندگی ہے یہ صرف انسان کو دی، اور جو انسان اس زندگی کو باقی رکھے وہ مسلمان ہے، اور جو انسان اس زندگی کو باقی نہ رکھے، بھول جائے، وہ کافر ہے۔ تو کافر کو اللہ تعالیٰ نے زندہ نہیں کہا، کہا مردہ ہے۔ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ ایک انسان وہ ہے جو روشنی میں چلتا پھرتا ہے، اور ایک کافر ہے جو مردہ ہے، اس کی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ چلنے پھرنے کھانے پینے کی زندگی تو ہے، لیکن خدا کی معرفت کی زندگی،
بصیرت کی زندگی اور سوچ سمجھ کی زندگی. یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, اس کو امانت کو صحیح طریقے سے صرف کرنا چاہیے اور اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا چاہیے. یہ جو علم ہے اس علم کی زندگی سے مومن کو حاصل. اور پھر زندگی ایک اور ہے جو کھانے پینے کی حص و حرکت کی زندگی ہے, اس میں تمام جاندار اور انسان بنا, کھاتا پیتا وہ بھی ہے, کھاتا پیتا وہ بھی ہے, زندہ وہ بھی رہتا ہے, زندہ وہ بھی رہتا ہے. فرق یہ ہے کہ مومن جب قبرستان سے گزرتا ہے تو اسے کچھ نظر آتا ہے, وہ محسوس کرتا ہے. کافر گزر جاتا ہے, غفلت میں گزر جاتا ہے, جیسے بیل گزر جاتا ہے, بھینس گزر جاتی ہے, جانور گزر جاتے ہیں, شیر گزر جاتا ہے, اسے کچھ نہیں پتا. ایک زندگی ہے. تیسری زندگی پودوں کی, پیڑ پودوں کی زندگی ہے. اس میں ایک اور نشو و نما ہے, جیسے سد تک ہے. یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کی ہے کہ اس میں آزمائے انسانوں کو, اور آزمائش اس زندگی میں ہے جو معرفت کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس معرفت کی زندگی کو قرآن کے ذریعے سے ہم زندہ رکھ سکیں. وہ زندہ رہتی ہے قرآن سے, حدیث سے, پیغمبروں کی تعلیم سے. اور پیغمبروں کی تعلیم نہ ہو تو وہ زندگی باقی نہیں رہتی. انسان جانور میں فرق نہیں رہ جاتا. بلکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ زندگی جو مومن کی ہے, معرفت رب کی زندگی, وہ اگر نہ رہے اور آنکھیں وہ کام نہ کریں جس کے لیے دی گئی, کان وہ کام نہ کریں جس کے لیے دیے گئے, دماغ وہ کام نہ کریں جس کے لیے دیا گیا ہے, اولئک کالانعام بل ھم اضل, تو وہ زندگی انسانوں کی, جانوروں کی زندگی ہے, بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کی تعلیمات سے اس زندگی کو باقی رکھ سکیں, جس کو ایمان کی زندگی, اسلام کی زندگی, بصیرت کی زندگی. وآخر دعوانا الحمدللہ.